اگر وہ نماز نہیں پڑھتے تو پہلے انہیں زبان سے کہو، حکمت سے سمجھاؤ اور مختلف طریقوں کے ساتھ، اور اس کے بعد یعنی مارنے کا ذکر بھی اسلام میں ہے۔ تو مار نہیں، پیار، اس کا ایک وقت علیحدہ ہے، اور آگے یعنی مار کا تعلق بھی شریعت اسلامی کے اندر موجود ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ اس کے لحاظ سے پھر مارنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انہیں لہو لہان کر دیا جائے یا اس طرح کا سخت رویہ، لیکن بہرحال مارنے کا ذکر موجود ہے، اور فرمایا وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ۔ یہ یعنی اسلام میں اگلے مزید اقدامات ہیں۔ فرمایا ان کے بستر اب جدا جدا کر دو، یعنی 10 سال کے جب ہو گئے ہیں تو اب اکٹھے نہ سوئیں بلکہ جدا جدا ان کے بستر کرو، اور جدا جدا یہ اپنے نیند کے معاملات میں ہوں۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان امور کو مزید آگے متعدد طریقوں سے بیان کیا، اور امت کے لیے قیامت تک کے لیے راہوں کو روشن کیا۔ وہ میں نے کہا کہ ایک چیز خود بخود اولاد میں فیڈ ہوتی ہے وہ تربیت کے لحاظ سے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بچوں نے بڑے ہو کر تو اپنی جنت دوزخ کے لحاظ سے اپنا ان کا کردار ہے کہ وہ کیا بنتے ہیں، لیکن پہلے ان کے جنت اور دوزخ کے لحاظ سے والدین ہی بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ ایک تو عقیدے کی بات گزر چکی ہے، دوسرا جو وہ رزق کھاتے ہیں اس کے اندر فیصلہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا يدخل الجنت من نبت لحمہ من سحت، وہ بندہ جنت نہیں جائے گا کہ جس کا گوشت جب اگا، لغوی معنی ہے نبت لحمہ من سحت، جو حرام کھا کے بڑا ہوا، یعنی چھوٹا سا بچہ تھا تو وہ کڑیل جوان بنا، تو وہ جو چیز کھا کے بڑا ہوا اس کے ہڈیوں میں قوت آئی، اوپر گوشت ہے، فرمایا النار اولا بہ، اگر وہ رزق حرام کھاتا ہے تو پھر وہ آگ کے لائق ہے، آگ میں جائے گا۔ اس بنیاد پر یعنی والدین کی ڈیوٹی فکری، نظری اور کردار کے لحاظ سے جہاں تربیت میں ہے، وہاں وہ ویسے تو کیسے برداشت کرتے ہیں والدین کہ ان کا بیٹا اس کو ایک چنگاری بھی لگ جائے یا تھوڑا سا بھی اس کو گرمی لگے، مگر دوسری طرف وہ خود ہی اس کو جہنم کی طرف دھکیل رہے ہیں اگر رزق حلال اور لقمہ حلال کا اس کے لیے اہتمام نہیں کر رہے۔ کیونکہ ایسا ہوا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب یہ یعنی جو مرحلہ اس کے بڑے ہونے کا ہے، افزائش کا ہے، بالغ ہونے کے بعد تو وہ اعضاء تقریباً اپنے جو ان کی لمٹ ہے وہاں پہنچ چکے ہوں گے، تو اس مرحلے میں وہ مکمل جو نگرانی تھی وہ والدین کی تھی۔ جب اس کی افزائش ہو رہی تھی تو وہ افزائش کے وقت وہ گوشت بنا ہی حرام سے ہے، تو پھر تو والدین نے یعنی اپنے ہاتھوں سے اس کو جہنم کا ایندھن بنا دیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ میں بھی اپنی امت کو حکم دیا، اور یہ جو والدین کا کردار ہے اس کو شریعت مطہرہ کی روشنی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے واضح کیا۔ سختی اور نرمی ان دونوں کے جو مظاہر ہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھر میں کوڑا وہاں رکھو۔ کوڑا یعنی ایک وہ درہ جس سے سزا دی جاتی ہے،
فرمایا گھر میں کوڑا وہاں رکھو کہ جہاں سب کو نظر آتا رہے، یعنی اس کی ہیبت ہو گھر کے اندر کہ اگر میں نے غلطی کی تو یہ درہ تو سامنے ہے، فوراً میرے باپ نے ہاتھ میں پکڑ لینا ہے اور مجھے سزا ملنی ہے۔ تو فرمایا وہاں رکھو کہ جہاں تمہارے اہل اس کو دیکھتے رہیں۔ تو ساتھ ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کے جو انداز ہیں وہ بھی سکھائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو چوم رہے تھے۔ قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ وعندہ الاقرع، حضرت اقرع بن حابس پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ تو فقال الاقرع ان لی عشرۃ من الولد، انہوں نے کہا میرے تو 10 بیٹے ہیں، یعنی میری اولاد 10 پر مشتمل ہے۔ ما قبلت احدا منہم، میں نے تو ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں کبھی چوما۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہیں انہیں چوم رہے ہیں۔ فناظر الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اقرع بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا اور دیکھ کے فرمایا من لا یرحم لا یرحم، کہ جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا۔ یعنی یہ تم یاد رکھو کہ تمہاری اولاد جو ہے وہ تمہاری شفقت کی مستحق ہے، اور اس پر شفقت کرنے میں فائدہ تمہارا ہے کہ تم اولاد پر رحم کرو گے تو اللہ تجھ پہ رحم کرے گا۔ اور فرما دیا من لا یرحم لا یرحم، کہ جو اوروں پہ رحم نہیں کرتا رب ذوالجلال اس پر بھی رحم نہیں کرتا۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم پورا جو اولاد کا دورانیہ ہے تربیت کے لحاظ سے، اس کا ذکر کر کے سرکار ذمہ داری والدین کی واضح کرتے ہیں۔ فرمایا من ولد لہ ولد، امام بہقی نے شعب ایمان میں اس کو ذکر کیا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے ہاں اولاد ہوئی بیٹا یا بیٹی فَلْيُحْسِنْ اسمہ، سب سے پہلے تو وہ اس کا نام اچھا رکھے، وَأَدَبَهُ، اور پھر اس کو ادب سکھائے، یعنی اچھے اخلاق، اچھا کردار، اچھے رویے اور جو ضروری دینی تعلیم ہے۔ فَإِذَا بَلَغَ فَلْيُزَوِّجْهُ، جب وہ بچہ بالغ ہو جائے تو یہ اس کی شادی کرے۔ کون؟ باپ جو ہے۔ فَلْيُزَوِّجْهُ، یعنی یہ شادی کرنا اپنی اولاد کی، اس کو بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی ڈیوٹی قرار دیا۔ فَإِن بَلَغَ وَلَمْ يُزَوِّجْهُ، اگر کسی کا بیٹا بالغ ہوا اور والد نے اس کی شادی نہ کی، اور لفظ ولد جو ہے اس میں یعنی ضمناً بیٹی کے لحاظ سے بھی یہی حکم ہے۔ فَإِن بَلَغَ، مگر یہ لفظ مذکر کے ہیں کہ اگر بیٹا بالغ ہو گیا، وَلَمْ يُزَوِّجْهُ، اور باپ نے اس کی شادی نہیں کی، فَأَصَابَ إِثْمًا، اور وہ بیٹا کسی گناہ میں پڑ گیا، فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَىٰ أَبِيهِ، تو وہ گناہ اس کے باپ کے سر ہے۔ یعنی ظاہر ہے کہ بالغ ہونے کے لحاظ سے خود وہ بچہ قیامت کے دن اس غلطی پر یقیناً اسے عذاب ہوگا، لا تازر وازرۃ وزر اخری، وہ اپنے کیے کا اس کو جواب دینا پڑے گا، لیکن صرف اس کو نہیں، اس سے پہلے اس کے باپ پر ہے کہ وہ باپ نے اپنی ڈیوٹی نہیں نبھائی تو جس کی وجہ سے وہ بیٹا گناہ کی وادی میں داخل ہو گیا۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تاکید کے لحاظ سے فرمایا کہ اسمہ علی ابیہ،
اس کا اسم یعنی گناہ جو ہے وہ اس کے باپ کے اوپر ہے۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق کے مسئلہ میں جو ڈیوٹی ہے اس کی پھر عظمت بھی بیان کی، اور یہ دو طرح سے ہے۔ ایک یہ ہے کہ بندے کے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، ان کی رزق کے لیے وہ محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، اور اپنی چھوٹی اولاد کی پرورش کرتا ہے، اور ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے والدین بڑھاپے میں ہیں اور وہ اس لیے بھی کماتا ہے کہ اپنے والدین کے اوپر وہ خرچ کرے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کان خرج یسعی علی اولاد صغار، کیونکہ بلوغ سے پہلے پہلے اولاد کا خرچہ وہ والدین پر ہے، بالخصوص باپ پر ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص گھر سے نکلا اور اس کا ارادہ ہے محنت مزدوری کا، یا کوئی بھی اس کا جاب ہے اس کے لیے وہ نکلتا ہے کام کے لیے، تو شریعت مطہرہ کی روشنی میں اس کا کاروبار ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھ پر یہ ذمہ داری عائد کی گئی ہے کہ میں اپنے چھوٹے بچوں کو کھلاؤں، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو یہ گھر سے مثلا ڈیرے پر گیا ہے، دکان پر گیا ہے، فیکٹری میں گیا ہے، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ یوں ہے جیسے راہ جہاد میں گیا ہے۔ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ اللہ کے رستے میں ہے، یعنی جانا اور واپس آنا گھر تک، ایک ایک قدم اس کا راہ خدا میں لکھا جائے گا کہ وہ اللہ کے رستے میں جا رہا ہے۔ وَإِن كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَىٰ أَبَوَيْنِ شَيْخَيْنِ كَبِيرَيْنِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اگر اس لیے محنت مزدوری کرتا ہے یا نوکری کرتا ہے، کوئی کام کرتا ہے کہ میرے والدین بوڑھے ہیں، ان کے اخراجات میں نے پورے کرنے ہیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ بھی مجاہد فی سبیل اللہ ہے، اس کا جانا بھی وہ دنیا کے رستے میں نہیں، اللہ کے رستے میں ہے۔ یعنی یہ ایمان کا مرتبہ و مقام ہے کہ کاروبار رہا ہے، لیکن اسے یہ نہیں کہا جا رہا کہ فی سبیل الدنیا جا رہا ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ فی سبیل اللہ، اللہ کے رستے میں یہ نکلا ہے۔ وَإِن كَانَ يَسْعَى عَلَىٰ نَفْسِهِ يُعِفُّهَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ تیسرے نمبر پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر نہ اولاد کی فکر ہے اسے اور نہ ہی والدین کے لحاظ سے، لیکن اس کے دل میں یہ ہے کہ میں سوال کرنے سے بچ جاؤں، میں منگتا نہ بنوں، میں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں، اس واسطے وہ محنت مزدوری یا کوئی نوکری ملازمت کرتا ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ بھی اللہ کے راستے میں ہے۔ تو یعنی یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے